جیسے آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ کرونا وائرس ہے تو آپ سینیٹائزر یوز کریں، صابن کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، یہ سارے اسباب ہیں اور اختیار کرنے چاہیے، شریعت کا بھی حکم ہے. تو یہ ظاہری اسباب ہیں. باطنی اسباب یہ ہیں کہ بھائی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، استغفار یہ بھی سینیٹائزر ہے، یہ بھی صابن ہے، یہ بھی آپ کے جراثیم، گناہوں کے جراثیم کو صاف کرتا ہے. تو کرونا وائرس جس طرح یہ ظاہری جراثیم سے آتا ہے، اسی طرح یہ جو باطنی اور روحانی جراثیم ہے گناہ کی شکل میں، ان جراثیم سے اصل میں آتا ہے. یہ جراثیم تو اصل بنے ان گناہوں کی وجہ سے ہیں. اگر وہ جراثیم ہم صاف کر لیں گے، اس کا سینیٹائزر صابن نہیں ہے، اس کا سینیٹائزر کوئی کیمیکل نہیں ہے، اس کا سینیٹائزر ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اس کو صاف کرے گا. ایک تو اس چیز کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، استغفار اپنی ہر مجلس میں. اور یہ دعا یاد ہو تو یہ تو مسنون دعا ہے، اس میں قبولیت کے اور زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی زندگی عطا فرما دیں گے. دیکھیں انسان پر قرآن کریم میں آتا ہے نا اذا مس الانسان ضر دعا ربہ، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں وہ ہم سے اعراض کرنے لگتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور ہم سے کنی کتراتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم انعام کرتے ہیں اعرض، اعراض کرتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور ہم سے کنی کترا کے گزر جاتا ہے کہ گویا اللہ کے ساتھ تو اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے. ایک اس چیز کا ہم اہتمام کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جسمانی اور روحانی وائرسز سے اللہ بچا لے گا. اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا، اس سے آپ اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک اللہ آپ کو نہ بچانا چاہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. حضور نے فرمایا یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سارے مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے. بھائی یہ کرونا وائرس چلو کسی ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو منتقل ہوتا ہے، یہ پہلے کو کہاں سے منتقل ہوا؟ یہ وائرس ایک سے دوسرے کو منتقل ہوگا، دوسرے سے تیسرے کو منتقل ہوگا. یہ پہلا انسان جس کو دنیا میں کرونا وائرس ہوا تھا اس میں کس نے پیدا کیا؟ یہ اس کو کہاں سے منتقل ہوا؟ تو اس پہ انسان غور کیوں نہیں کرتا؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا لا عدوہ، کسی سے کسی کو مرض اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جاتا. یہ اسلام کا نظریہ اور عقیدہ ہے. اللہ کا حکم ہوگا تو کسی سے دوسرے کو مرض منتقل ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو منتقل نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے صحابہ نے حضور سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ جس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے دوسرے اونٹوں میں داخل ہوتا ہے تو سارے اونٹوں کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے، تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا تو پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری کس نے لگائی؟ پہلے اونٹ کو یہ خارش کی بیماری کہاں سے لگی؟ اللہ کے حکم سے لگی. تو اصل اللہ کا حکم ہے، اور یہ مسلمان کو بہت بڑا حوصلہ دینے والی چیز ہے کہ انسان اپنے ظاہری اسباب بھی اختیار کرے، احتیاط بھی کرے، تدابیر بھی اختیار کرے، جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان ہدایات پر بھی عمل کرے، لیکن اللہ پر اس کا یقین اور بھروسہ بھی ہو، اور اس کو پتا ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار میرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو وہ یہ کہے کہ بھائی میرے اللہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور اللہ کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں لہٰذا اللہ مجھے بچائے گا. لیکن یہ انسان کب کہے گا؟ جب اللہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں.
جب وہ اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہو، جب شریعت پہ عمل کرتا ہو، جب اسلام پہ عمل کرتا ہو. آج دنیا کہہ رہی ہے نا، میڈیکل سائنس ہی بات کہہ رہی ہے کہ بھائی کرونا وائرس سے بچنا ہے تو آپ بار بار اپنے چہرے کو دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، صاف ستھرے رہیں. تو اسلام نے تو ہمیں کب کا حکم دیا ہے کہ بھائی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھا کرو، 5 دفعہ دن میں وضو کیا کرو، ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کیا کرو. کوئی روزانہ کر سکے تو بہت اچھی بات ہے. صاف ستھرے رہا کرو، صفائی کا اہتمام کرو، پاکیزگی کا اہتمام کرو، گندگی سے، نجاست سے، غلیظ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسلام نے تو ہمیں بہت پہلے حکم دیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ کہ اسلام پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ سائنس ثابت کرے گی تو ہم اسلام پہ عمل کریں گے، اور اللہ نے کہا تو ہم عمل نہیں کریں گے. جب سائنس بتا دے گی تو پھر ہم کہیں گے یار سائنس نے بھی کہہ دیا چلو اب وضو کرو، سائنس نے کہہ دیا چل اب غسل کرو، سائنس نے کہہ دیا لہٰذا اب اپنے جسم اور کپڑوں کو صاف رکھو. جب اللہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اپنے جسم اور کپڑوں کو صاف رکھو تو اس وقت ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ تعلقات اچھے بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنائیں، اور وہ تعلقات اچھے بنیں گے استغفار سے، توبہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے. توبہ اور استغفار یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا. آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے استغفار کی برکت سے ٹال دیا تھا. آئے ہوئے عذاب کو، ان پر جب اللہ کا عذاب آیا انہوں نے استغفار کیا، اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. تو جب دنیا سے اتنی نافرمانیاں اوپر چلتی جا رہی ہیں، اللہ کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، بے حیائی کی شکل میں، سود کی شکل میں، معاملات، ناجائز معاملات کی شکل میں، طرح طرح کے اللہ کی نافرمانیاں ہم دنیا میں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اوپر جا رہی ہیں. کوئی ریئیکشن تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ ایک دم کسی کو گردن سے نہیں پکڑتا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی آ کے فرشتہ آپ کو گلے سے پکڑ لے کہ کیوں نماز نہیں پڑھی. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا، پھر سارے نمازی ہوتے. اور اللہ زبردستی کسی سے نماز پڑھوانا چاہتا نہیں ہے. زبردستی پڑھوانا چاہتا اللہ سب کو مسلمان پیدا کر دیتا. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تیرا رب چاہے زمین میں موجود سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. یہ اللہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے جو اپنی مرضی سے ہونا چاہے ہو جائے، جو نہیں ہونا چاہتا نہ ہو. زبردستی کسی پر نہیں ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ فرماتے میں نے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا. چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو ناشکرہ بن جائے. میں نے راستے بتا دیے. اللہ زبردستی کسی کو نہیں پکڑتا. ہاں اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ. اللہ فرماتے میں ڈھیل دیتا ہوں. ان کیدی متین. اللہ فرماتے میری تدبیر بہت مضبوط ہوتی ہے. پھر جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر اس کو واپس کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم جہاں بہت سی اور تدابیر اختیار کر رہے ہیں، اور یہ تدابیر اختیار کرنی بھی چاہیے، اس میں حکومت کی طرف سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے مواقع پر حکومت کی طرف سے صحت کے حوالے سے جو ہدایات دی جائیں ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ حکومت کی طرف سے عوامی مفاد میں، عوامی مصلحت میں جو فیصلہ صادر کیا جائے اس کی پابندی کرنا واجب ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی جو بھی اس طرح کے فیصلے دیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، یا کبھی کہہ دیا جاتا ہے اگر کہ بھائی سارے ماسک استعمال کریں، یا XYZ کوئی بھی ہدایات دی جاتی ہیں، ان پر شریعت کی روح سے عمل کرنا بھی واجب ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ تو اسباب ہیں ظاہری، ان اسباب کو اختیار کیا جائے اور روحانی اسباب کو بھی اختیار کیا جائے. استغفار کی شکل میں اللہ سے توبہ استغفار بھی کیا جائے. جب تک ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے اللہ کا آیا ہوا عذاب کبھی بھی نہیں جا سکتا. آپ ماسک پہن لیں، آپ چاہے دنیا کی کوئی بھی وردی پہن لیں، کچھ بھی کر لیں، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو پہنچنا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کی موت اس وقت لکھی ہے،
دنیا کی کوئی فوج، کوئی طاقت، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی نہیں بچا سکتی. بچائے گی تو اللہ ہی کی طاقت، اللہ ہی کی قدرت بچائے گی. اس چیز پر اعتماد ہوگا تو انسان کو حوصلہ بھی ہوگا. اور بہت زیادہ ہمارے ہاں جو افراتفری پھیل جاتی ہے، بہت زیادہ جو وحشت، دہشت اور ایک خوف پھیل جاتا ہے، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام ان چیزوں کی اجازت بھی نہیں دیتا. بھائی اللہ سے دعا بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں. مومن تو ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے. مومن تو مر گیا تب بھی کامیاب ہے، زندہ رہا تب بھی کامیاب ہے، دنیا میں رہا تب بھی کامیاب ہے، دنیا سے چلا گیا تب بھی کامیاب ہے. مسئلہ تو اس کا خراب ہے جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ پریشان ہوگا کہ یار میں مر گیا تو کیا ہو جائے گا. لیکن انسان کب اس حوالے سے مطمئن ہوگا؟ جب اس کی زندگی ٹھیک ہوگی تو مطمئن ہوگا کہ یار مر بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اللہ کی تقدیر پہ وہ راضی بھی ہوگا اور پریشان بھی نہیں ہوگا. یہی وجہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ مرض کہیں کوئی اس طرح کا وائرس، کوئی طاعون، کوئی ایسی وبا کسی علاقے میں آ جائے، حضور نے فرمایا وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور باہر کے لوگوں کو وہاں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جس علاقے میں کوئی ایسی وبا، کوئی ایسا وائرس آ جائے، وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اور جو لوگ اس علاقے کے باہر، اس ملک، اس شہر سے باہر موجود ہیں، ان کو شریعت اس شہر یا اس ملک میں آنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ ساری شرعی تدابیر ہیں. شریعت میں اس چیز کا حکم ہے. ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے. اور روحانی حوالے سے، روحانیت کا مطلب میں نے بتا دیا کہ روحانیت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پہ معافی، گناہوں پہ استغفار، گناہوں پہ توبہ کرنا. اس کا اہتمام کیا جائے، اللہ پہ اپنے یقین کو مضبوط رکھا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کسی کے حق میں فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہوتا ہے اس کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بشرطے کہ وہ مسلمان بھی ہو، اللہ پر یقین بھی رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.